سلام سائیں، سلام سائیں۔ گھر میں داخل ہونے پر نوکروں کی فوج نے سلام کیا اور مزید پھرتی سے کام کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ وہ سب اپنے سردار کے غصے سے پناہ مانگتے تھے۔ حلیمہ بی بی کہاں ہیں؟ ایک ملازم کو روکتے ہوئے وہ حویلی کی خاص ملازمہ جس کو وہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا کے متعلق استفسار کیا۔ وہ کچن میں ہے شاہ سائیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ملازم کو اجازت دیتے اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے جبکہ حلیمہ بی بی جو اپنے ہاتھ کپڑے سے پونچھتے ہوئے باہر کی ہی طرف آ رہی تھیں، شاہ سائیں کو دیکھتے ہی فوراً سلام کیا جس کا جواب سر ہلاتے ہوئے دیا گیا۔ حلیمہ بی بی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ حزام شاہ نے نظروں میں احترام سموئے ہر ماہ کیا جانے والا سوال دہرایا۔ شاہ سائیں آپ کے پہلے ہی بہت احسانات ہیں۔ اپنوں کے چھوڑنے کے بعد اگر آپ سہارا نہ دیتے تو ہم ماں بیٹی کدھر جاتے؟ ارے نہیں نہیں حلیمہ بی بی یہ تو میرا فرض تھا، کوئی احسان نہیں کیا میں نے۔ مجھے تو اپنے قبیلوں کی عوام کا حساب دینا ہے، یہ تو میں اپنی آسانی کے لیے کرتا ہوں۔ خیر اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک داد بخش کو بتا دیا کریں۔ جبکہ حلیمہ بی بی کو اپنے سردار کی فکر مندی مزید ان کا مشکور کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ نم آنکھوں سے سفید شلوار قمیض پر براؤن چادر اوڑھے کچن سے باہر جاتے اپنے خوبرو سردار کی پشت تک رہی تھیں کہ دماغ اپنی خرافاتی بیٹی کی طرف گیا جس کو وہ کب سے آوازیں دے رہی تھیں، جو جلتی ہانڈی چھوڑ کر یقیناً کہیں چھڑپے مار رہی ہوگی کیونکہ اتنا تو ان کو یقین تھا کہ خدا جب عقل بانٹ رہا تھا تو ان کی بیٹی پھول توڑنے بھاگ گئی ہوگی کیونکہ ہانی کے نزدیک پھول عقل سے زیادہ اہم ہیں۔ حزام شاہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوا اور شال اتار کر صوفے پر اچھالی اور بازوؤں کو زور سے ہوا میں سٹریچ کرتے اپنی تھکن اتارنے کی کوشش کی اور پھر کبرڈ کا پٹ کھول کر اپنے منتخب کردہ ایک بلیک شلوار قمیض لیے فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں داخل ہوا۔ نوراں او نوراں، شاہ سائیں آ گئے ہیں کیا؟ سیڑھیاں اترتے ادھیڑ عمر کے نسوانی وجود نے جیو نیوز کے نمائندے کی طرح پھرتیلی اپنی خبری نوراں کو مخاطب کیا۔ جی اماں سائیں، شاہ سائیں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں گئے ہیں۔ بھاگ کر آتی نوراں وہاں کھڑی اسکروفر اور غرور سے بھرپور قیمتی جوڑا اعلیٰ زیورات پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پر قیمتی شال لیے اس عمر میں بھی خوبصورت نظر آتی حزام شاہ کی ماں جنہیں سب ادب سے اماں سائیں کہتے تھے کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے ناشتہ لگاؤ۔ ہاتھ جھلاتی اس کو جانے کا کہتی خود ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ زی 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 سڑک کے اطراف کھچا کھچ کھڑے لوگوں کے شور نے جیسے وہاں وبال مچایا ہوا تھا، کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی جبکہ درمیان میں ریسنگ بائیک کو سٹارٹ کیے مسلسل بائیک کو ریس دیتے وہ دونوں وجود ایک دوسرے کی طرف شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے دونوں ایک دوسرے کو دانتوں کے نیچے ہی پیس دیں گے۔ آج تم نہیں جیت سکتے زرید شاہ، کالی آنکھوں والے رانا ظفر نے جیسے ہمیشہ کی طرح زہر اگلنا چاہا جبکہ دوسری جانب زرید شاہ نے جیسے اس کا مذاق اڑاتے استہزائیہ مسکراتے مزید آگ لگائی۔ رانا ظفر کے تن بدن میں جیسے شعلے دہک اٹھے تھے کیونکہ وہ کبھی ریسنگ نہ ہارنے والا بندہ زرید شاہ
زریش شاہ سے جیسے مات کھا جاتا تھا، اس چیز نے زریش شاہ سے بڑھتی اس کی نفرت کو مزید ہوا دی تھی۔ سین ٹو بی کنٹینیو، انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ بہت ہی جلد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں ایک نیو رائٹر ہوں تو کائنڈلی آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلی اسٹک کے لیے اللہ حافظ۔